الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مساجدا وطهورا أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل سامعین محترم اللہ رب العزت توری ساری حاضری کو قبول و مقبول فرماوے میں تہ دل نال ممنونہ مخدوم محترم استاذ العلماء امام الواعظین صاحبزادہ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب توسوی زیدہ مجدہ تمام انہیں صاحبزادگان دا سٹیج تے موجود انتہائی باوقار محترم شخصیت حضرت مولانا عبدالکریم صاحب دامت بفیوزہم ان اجتماع وچ مبارک اجتماع وچ بھی بہت سارے شخصیات اہل علم اور باشعور ساتھی موجود ہیں مسجد دے متعلق میں تو پہلے بہت سارے آیات قرآنیہ اور نبی علیہ السلام دی احادیث مبارکہ تو ان دی فضیلت اور ان دی بشارت تورے سامنے پیش تھی چکی ہے میں بھی اندے وچ کچھ حصہ ملاون کو اپنے واسطے سعادت سمجھ ساں مسجد دی جڑی تاریخ ہے ایک کم از کم 1444 سال پرانی تاریخ ہے لفظ مسجد دا جڑا وجود ہے باضابطہ مسجد دا وجود ان دی جڑی تاریخ بن دی ہے اتھا تے آکھ سکدوں ہے مسجد 1000 سال پرانی ہے 500 سال پرانی ہے 200 سال پرانی ہے 300 سال پرانی لیکن مسجد اسلام دے اندر جڑی حیثیت رکھ دیے یہ 1450 سال پرانا ان دا ذکر اندہ پہ ہوں ڈھی کنے اللہ دیا مسجدہ قائم ہیں اور آسمان تو ایویں نظر دن جی میں زمین تو دکھیجے تے ستارے چمک دن اے آسمان تو دیکھن والی مخلوق کو این زمین دے اتے نورانی گھر نظر دن مسجد جنہیں حضرات نے وقف کیتی ہے اللہ انہیں کو اجر عظیم عطا فرماوے یہ مسجد دنا اتنا پیارا رکھیا گئے مسجد تقوی اے معلوم تھیں دے بے کہیں اہل علم نے ان دی روحانی اور مانوی ان لفظ دی روحانی اور مانوی حیثیت کو ان پورے علاقے وچ بکھیرن واسطے ان دا نہ رکھے میں سوچیندہ پہ ہم جو میں کیا عرض کراں تاری خدمت اللہ رب العزت نے ایک مسجد دا ذکر فرمائے اور ان مسجد دی قیام دی متعلق خود تائید رب کائنات نے ارشاد فرمائیے جو مسجد اسس علی التقوی من اول یومن ایک او مسجد پہلی سل کنے پہلے ڈی کنے جڑی مسجد دی بنیاد تقوی دی بنیاد تے رکھی گئی ہے اگرچہ ہوں دا نا بے شک بیا ہے لیکن رب العزت نے ہوں مسجد دے تقوی دا ذکر قرآن ارشاد فرمائے بناون والے ہوں کو اتنی شان نال بنائے اور اتنی محبت نال تعمیر فرمائے کہ پہلے ڈی تو ہی او تقوی دی بنیاد تے قائم تھئی ہے میرے بھائیو تقوی بنیادی شے ہے ساری ہر عبادت ہے مالی عبادت ہوئے بدنی عبادت ہوئے قولی عبادت ہوئے علل اعلان عبادت جتھا کرن دا حکم ہے او ہوئے یا کتھیں خلوہ وتے بہتے کوئی عبادت کرن دا حکم ہے
اللہ دے ہاں سارے جملہ عبادات دی قبولیت دا معیار جڑا ہے وہ تقوی ہے۔ میں جلے مسجد داخل تھیا جڑے بھی حضرت بیان فرما رہے ہیں رمضان المبارک دی عظمت تے وہ گفتگو میرے کنے کچھ پئی ہے۔ یہ رمضان جڑا اج شام کوئی چاندر نظر آ سکدے امکان ہے، ورنہ کل تا یقینی ہے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے روزے دے عمل چو تاکو گزاریا ویسی، ان روزے دے عمل چو گزرن دے بعد تواڈی جڑی تربیت مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تساں تقوی والے بن ونجو۔ روزے وچ بھی ساری بھوک اور ترہ دو کہیں نہیں دیکھنا۔ روزے دار دی لیس فی صیامہ الا البعض، روزے دار ایسے ہیں جنہیں کو روزے وچوں سوا بھوک اور ترہ دے کشے نہیں لبدی۔ روزے دی قبولیت دا جڑا معیار ہے وہ بھی تقوی ہے، اللہ سا کو نصیب فرما دے وے۔ قربانیاں کریں دے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ تورے ای جانور دی کوالٹی کوانٹیٹی تے نظر نہیں رکھیں دے کہ کہیں 10 لاکھ والا بکرا گھنتے ذبح کیتے تے کہ کو 10,000 دی فرصت ہے۔ اگرچہ ثواب وچ اضافے دا ضرور ہوسی لیکن قبولیت دا معیار دوہیں واسطے تقوی ہے۔ گوشتی تواڈے ذمے، کھلوں چمڑی تواڈے ذمے، باقی کامی اپنے کم لو۔ اللہ فرمیندے میں جڑی شے کو پسند کرے ساں تے تواڈے اے جانور قبول تھی سن، اون دے پیچھے شرط تقوی ہے۔ حج تے سفر کر گئے ہیں، کئی خوش نصیب ہیں جڑے اج آکھ باندھن میاں اساں تے لاکھ سوا لاکھ نال کر رہے ہاسے، کئی اون کنے سستے زمانے دے بزرگ بیٹھے ہو سو، ہن تا 12-13 لاکھ دی گال ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العزت فرمیندے جلے حج دے اتے آؤ، حج دا جڑا سامان اکٹھا کرو، خیال کرائے بیگ بھی ضروری ہے، احرام دیا چادریں ضروری ہیں، ہوائی چپل ہی ضروری ہے، چند روپے ضروری ہیں، لیکن انہیں سارے کنے زیادہ تورے واسطے ضروری تقوی ہے، جے کو میں دیکھنے جو کتنی تساں اللہ دی محبت اور شوق سفر فرمائے۔ ساری نماز وچ ساری قبولیت دا مدار تقوی، سارے روزے وچ قبولیت دا مدار تقوی، سارے حج وچ قبولیت دا مدار تقوی، سارے جہاد وچ قبولیت دا مدار تقوی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک قرآن ہی ان کو فائدہ دے سی جن مزاج تقوی شامل ہو سی، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہدی بہی کثیرہ یذل بہی کثیرہ ویہدی بہی کثیرہ۔ قرآن ہوندے پیا کئی گمراہ تھی ویندن، کئی ہدایت پا ویندن، ہدایت او پا ویندن جن دے مزاج تقوی شامل ہوندے۔ ای مسجد نائی مسجد تقوی، اللہ تعالیٰ اتھا آون والے نمازیں کو اے تقوی دی نعمت عطا فرما دے وے، اے خشیت عطا فرما دے وے، اے ذوق عطا فرما دے وے۔ مختصر جی اندی تشبیح جڑی حدیث مبارکہ وچ آئیے جو تقوی ہے کیا، علماء فرمیندن کہ جی میں کوئی بندہ کہیں جھاڑیں وچوں گزرنا ہوئے تے ان کنے چادری ہے، لکاری ہے، کپڑے پئی ودے تے نبی علیہ السلام نے پوچھے اے دسو جلے تساں خاردار جھاڑیں دے جنگل وچوں مسکیٹیں وچوں ایویں ٹپسو، ککری وچوں ٹپسو، دسو تساں کیویں ٹپسو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمائے اساں اپنے چادریں کو ایویں ولہیٹ گھنسوں، دامن کو سمیٹ گھنسوں، بڑی احتیاط نال ایویں گزر ویسوں۔ محدثین لکھ دین اگر کنڈا کی چادر وچ آڑی پوسی تے ترتیب نال کھڑتے حکمت نال ان کو اپنے کنے علیحدہ کر دے سوں تے آرام نال این کنے گزر ویسوں۔ فرمائے نے جی میں دنیا دے کہیں خاردار جنگل وچوں گزرن واسطے دامن کو بچاتے گزرنے، پوری دنیا فتنے دا گھر رہے، انہیں فتنے کنے اپنے آپ کو بچاتے گزرا ہے، آخر وچ میں نبی تورے واسطے شفاعت دا وعدہ ہی کرے نا، حوض کوثر دا پانی چئی کھڑا ہو ساں۔ اے تقوی ہے، نماز تقوی دا درس لیندی ہے، تلاوت تقوی دا درس لیندی ہے، سخاوت تقوی دا درس لیندی ہے، انہیں سارے چیزیں دی قبولیت دا مدار تقوی تے ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے فرمائے اے میرے پیغمبر لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جیڑی مسجد پہلے دی تقوی دی بنیاد بنائی گئی ہے، فیہ رجال، اتھا انجا مبارک ہستیاں بیٹھن جیڑے سارا نہیں یا اللہ دا ذکر کریں دیں یا تطہر ہوں دے۔ تطہر دا معنی مبالغے دا سی گئے، یعنی اگر انہیں دا ظاہر
تن اجلے تے انہیں دا من نہیں اجلے. تن دا اجلا ہون تے دنیا دا ہر بندہ ضرورت دے تحت